تعلیم الاسلام کا چوتھا حصہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں سبق نمبر 21 کے اندر مسافر کی نماز کا بیان آپ کو پڑھا دیا۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں سبق نمبر 22 کے اندر جمعہ کی نماز کا بیان پڑھیں گے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، شیئر کر دیں، لائک ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کی نماز کا بیان۔ سوال: جمعہ کی نماز فرض ہے یا واجب یا سنت؟ جواب: جمعہ کی نماز فرض ہے، بلکہ ظہر کی نماز سے اس کی تاکید زیادہ ہے۔ جمعہ کے دن ظہر کی نماز نہیں ہے، جمعہ کی نماز اس کے قائم مقام کر دی گئی ہے۔ سوال: کیا جمعہ کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے؟ جواب: جمعہ کی نماز آزاد، بالغ، سمجھدار، تندرست، مقیم مردوں پر فرض ہے، پس نابالغ بچوں اور غلاموں اور دیوانوں اور بیماروں، اندھوں، اپاہجوں اور اسی طرح کے عذر والوں اور مسافروں اور عورتوں پر جمعہ کی نماز فرض نہیں۔ سوال: اگر مسافر یا اندھے یا اپاہج یا عورتیں یا بیمار جمعہ کی نماز میں شریک ہو جائیں تو ان کی نماز درست ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب: ہاں، درست ہو جائے گی، اور ظہر کی نماز ان کے ذمے سے ساقط ہو جائے گی۔ سوال: نماز جمعہ صحیح ہونے کی کیا شرطیں ہیں؟ جواب: جمعہ کی نماز صحیح ہونے کی کئی شرطیں ہیں۔ اول، شہر یا شہر کے قائم مقام، بڑے گاؤں یا قصبے میں ہونا۔ اسی طرح شہر کے آس پاس کی ایسی آبادی کہ شہر کی ضرورتیں اس کے ساتھ متعلق ہوں، مثلا شہر کے مردے وہاں دفن ہوتے ہوں، یا چھاونی ہو۔ یہ چھاونی کا مطلب ہوتا ہے وہ مقام جہاں فوج مستقل یا عارضی طور پر رہے، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہو؟ یا لشکر گاہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا کیمپ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، یا چھاونی ہو تو وہ بھی شہر کے حکم میں ہے۔ چھوٹے گاؤں میں جمعہ درست نہیں۔ دوسری شرط ظہر کا وقت ہونا۔ تیسری شرط نماز سے پہلے خطبہ پڑھنا۔ چوتھی شرط جماعت، اور پانچویں شرط اذن عام ہے۔ یہ پانچوں شرطیں پائی جائیں جب جمعہ کی نماز صحیح ہوگی۔ سوال: خطبہ پڑھنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ جواب: نماز سے پہلے امام ممبر پر بیٹھے اور اس کے سامنے مؤذن اذان کہے۔ جب اذان ہو چکے تو امام نمازیوں کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو اور خطبہ پڑھے۔ پہلا خطبہ پڑھ کر تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، پھر کھڑا ہو کر دوسرا خطبہ پڑھے۔ جب دوسرا خطبہ ختم ہو تو امام ممبر سے اتر کر محراب کے سامنے کھڑا ہو جائے اور مؤذن تکبیر کہے، پھر حاضرین کھڑے ہو کر امام کے ساتھ نماز ادا کریں۔ سوال: خطبہ کی اذان کس جگہ ہونی چاہیے؟ جواب: خطیب کے سامنے ہونی چاہیے، چاہے ممبر کے پاس ہو یا ایک دو صفوں کے بعد یا ساری صفوں کے بعد، مسجد میں ہو یا باہر،
ہر طرح جائز ہے۔ سوال: خطبہ اردو زبان میں پڑھنا یا اردو کے شعر خطبے میں پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: عربی زبان کے سوا ہر زبان میں خطبہ مکروہ ہے، لیکن فرض خطبہ ادا ہو جاتا ہے، البتہ ثواب میں نقصان آ جاتا ہے۔ سوال: خطبہ ہوتے وقت کیا کیا کام ناجائز ہے؟ صفوں کے بعد یا ساری صفوں کے بعد، مسجد میں ہو یا باہر، ہر طرح جائز ہے۔ سوال: خطبہ اردو زبان میں پڑھنا یا اردو کے شعر خطبے میں پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: عربی زبان کے سوا ہر زبان میں خطبہ مکروہ ہے، لیکن فرض خطبہ ادا ہو جاتا ہے، البتہ ثواب میں نقصان آ جاتا ہے۔ سوال: خطبہ ہوتے وقت کیا کیا کام ناجائز ہے؟ جواب: باتیں کرنا، نماز سنت یا نفل شروع کرنا، کھانا پینا، کسی بات کا جواب دینا، قرآن مجید وغیرہ پڑھنا، غرض جو کام کے خطبہ سننے میں نقصان پیدا کریں سب مکروہ ہیں، اور جس وقت سے کہ امام خطبہ پڑھنے کے ارادے سے چلے اسی وقت سے یہ سب باتیں مکروہ ہیں۔ سوال: نماز جمعہ کے لیے جماعت شرط ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: جمعہ کی نماز میں امام کے سوا کم سے کم 3 آدمی ہونے ضروری ہیں۔ اگر 3 آدمی نہ ہوں گے تو جمعہ کی نماز صحیح نہ ہوگی۔ سوال: اذن عام سے کیا مراد ہے؟ جواب: اذن کے معنی اجازت کے ہیں۔ اذن عام سے مطلب یہ ہے کہ سب کو اجازت ہو، جو چاہے آ کر نماز میں شریک ہو سکے۔ ایسی جگہ جمعہ کی نماز صحیح نہیں ہوتی کہ وہاں خاص لوگ آ سکتے ہوں اور ہر شخص کو آنے کی اجازت نہ ہو۔ سوال: جمعہ کی فرض نماز کی کتنی رکعتیں ہیں؟ جواب: 2 رکعتیں ہیں، چاہے شروع نماز سے شریک ہو چاہے 1 رکعت یا آخر قاعدے میں شریک ہوں، 2 رکعتیں ہی پوری کر لیں۔ یہ میں نے آپ کو سبق نمبر 22 کے اندر جمعے کا بیان یعنی جمعہ کی نماز کا بیان آپ کو پڑھا دیا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 23 کے اندر نماز عیدین کا بیان پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔